تھوڑی اور میرے آقا نے اپنے اس رسالے مؤذن دے حقوق بیان فرمائے. مؤذن اذان دینے والا، صدائے اذان بلند کرنے والا. پہلا جملہ فرمایا مؤذن کا پہلا حق تمہاری گردن پر یہ ہے اس کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہیں رب کی یاد دلانے والا ہے. انسان غفلت دی نیند ستو ہے. اللہ اکبر دی صدا بلند کے دسا رہے، صبح صادق ہو گئی، اذان دی صدا دسا رہی ہے، وقت زوال ہو گیا. فرمایا اس کا احترام کرو، یہ تمہیں رب کی یاد دلانے والا ہے اور یہ تمہیں تمہارے حصے کی طرف بلانے والا ہے. فرمایا مؤذن کو معمولی نہ سمجھنا، جو سب سے بڑا تمہارا فریضہ تمہاری گردن پر نماز تھا، اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں تمہارے سب سے بڑے مددگار کا نام ہے مؤذن. لیکن زین العابدین فرما رہے ہیں اس عظیم فریضے دی ادائیگی سب تو بڑے مددگار دا نام ہے مؤذن. اس واسطے جو صدائے آذان متوجہ کر رہی، جو جمعہ دا وقت ہو گیا، نماز دا وقت ہو گیا، سحری دا وقت ہو گیا. اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا، زین العابدین فرمائے اذان دینے والے کو معمولی نہ سمجھنا، اس کا ایسے ہی شکریہ ادا کیا کرو جیسے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہو. فرمایا جی میں زندگی جے اپنے محسنین نو یاد رکھ دے ہو، ایویں یار قداں اس محسن نو نہ بھلاونا. فرمایا مؤذن آپ کا محسن ہے، اپنی زندگی میں اس محسن کا بھی شکریہ ادا کرنا. پھر میرے آقا فرما رہے وہ اذان دینے والا مؤذن تمہارے گھر میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے معاشرے میں چاہے جیسی بھی زندگی بسر کر رہا ہو، مگر اذان کی وجہ سے اس سے متہم نہ کرنا کہ فلاں اب اذان دے رہا ہے. جب وہ صدائے اذان بلند کر رہا ہے اس کی باقی زندگی کی طرف نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ اب وہ کتنا بڑا محسن ہے. زین العابدین امام فرما رہے ہیں میں امام کہہ رہا ہوں، کوئی شک نہیں یہ اذان دینے والا تمہارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے. کوئی شک نہیں یہ مؤذن تمہارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں جیسے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا، اس میں کبھی غفلت نہ کرنا. مؤذن محسن ہے، مؤذن نعمت خداوندی ہے، مؤذن احسان دا حقدار ہے. اور اس واسطے معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ مسلمانہ دے شہر ایک سال تک اذان پڑھے اللہ مؤذن تے جنت واجب کر چھڑے. اور معصوم دا فرمان وسائل الشیعہ دوسری جلد حدیث نمبر 6818 معصوم فرما رہے ہیں ترائے بندے ہن جڑے میدان معاشری سب تو بلند ٹیلیاں تے بیٹھے ہو سن، اتنے بلند بیٹھے ہو سن جو سارے اہل معاشر انہاں نو ویکھ رہے ہو سن. انہاں جو ایک بندہ فرمایا مؤذن اذن احتسابا، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اذان پڑھدا ہوئے، اللہ دی رضا اور خوشنودی واسطے اذان پڑھنے والا، فرمایا خالق اس نو میدان معاشر بلند ترین مقام عطا فرمائے. کہ معصوم فرما رہے ہیں اور یہ بھی وسائل الشیعہ حدیث موجود ہے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اذان پڑھے اللہ 40,000 صدیق و شہید دا ثواب دے نامہ اعمال. سید الانبیاء فرما رہے ہیں اذان دیون والے نو اللہ میدان معاشر کھڑا کر کے فرمائے سی تو صدائے اذان بلند کردا ہے، میدان معاشر نگاہ دوڑا پیغمبر دے امتیاں چوں 40,000 گناہگار دی شفاعت تو کر جنت میں خالق عطا کرے. 40,000 گناہگار دی شفاعت اللہ مؤذن نو طاقت اور اختیار دے سی، اور انہاں 40,000 لوگوں نو اللہ مؤذن دی شفاعت تے جنت جیسی نعمت عطا فرمائے. میرے آقا سید الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ جدا مؤذن بلند کر دے اس ایک جملے تے 70,000 ملائکہ او دے حق کے جو دعا کر دے اور بارگاہ توحید جا دین مالک جڑا تیری وحدانیت دی گواہی دے رہے اسا ملائکہ سفارش کر رہے ہیں اس مؤذن دے گناہ معاف فرما. 70,000 ملائکہ. اور پھر میرے آقا فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ دی صدا بلند کرن والا مؤذن
جدا ساری مخلوق حساب کتاب وچ مصروف ہو سی، سوا نیزے تے سورج ہو سی، سائے دا انتظام کوئی نہ ہو سی، اللہ اس مؤذن نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے سی۔ اور پھر معصوم نے فرمایا تیرا بندہ اشہد ان محمد رسول اللہ دی تلاوت کرے، فرمایا 40,000 ملائکہ اس دا ثواب تحریر کریں دے۔ فرمایا من اذنا، جڑا بندہ اذان پڑھے وہ دی صدائے اذان جتھو تک جا رہی ہوئے، ہر رتب و یابس بروز محشر وہ دی تصدیق واسطے کھڑا ہو سی۔ مؤذن اذان پڑھیے، وہ دی اذان تے 10 نمازی آئے، 50 نمازی آئے، 100 نمازی آئے، 1000 نمازی اس مسجد چاہے، فرمایا ہر نمازی دی نماز دے برابر ثواب اللہ مؤذن دے نام اعمال درج کریں دے۔ مؤذن کلا نماز نہیں پڑھ رہا، اگر 1000 نمازی نماز پڑھیے 1000 نماز دا ثواب مؤذن دے نام اعمال۔ اور فرمایا جڑے مسجد تک نہیں آ سکے، گھراں چ نماز پڑھ رہے، ڈیریاں تے نماز پڑھ رہے، خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، بچیاں نماز پڑھ رہی ہیں، ضعیف گھراں چ نماز پڑھ رہے، 100 200 500 1000 بندہ مسجد آئے، انہاں دی برابر نماز دا ثواب۔ جڑے مسجد نہیں آ سکے او دی صدائے اذان تے جتنے لوگاں نماز پڑھیے، فرمایا انہاں نمازیاں دی تعداد دے برابر اللہ نیکیاں مؤذن دے نام اعمال درج کر دے۔ اور معصوم نے فرمایا جڑا بندہ 10 سال تک اذان پڑھے، میں چھوڑ دیتی ہیں ساری روایات، چند مختصر جملے، جڑا بندہ 10 سال صدائے اذان بلند کرے، صادق امام پہ فرمینے بروز معاشر اللہ اس مؤذن و جناب ابراہیم خلیل نال معشور کرے سی۔